وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ الحجر کے یہ 5ویں رکوع کی آیات ہیں۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ خبر دی اہل مکہ کو کہ نبے عبادی، میرے بندوں کو خبر دے دو، یہ بات بتلا دو میرے بندوں کو کہ انی انا الغفور الرحیم، کہ میں بہت درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وَأَنَّ عَذَابِي عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور جہاں تک میرے عذاب کا تعلق ہے تو وہ بھی بڑا دردناک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوموں پر بہت درگزر سے کام لیا ہے، بہت رحم و کرم کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن ایک مدت مقرر ہے، ایک وقت مقرر ہے، مہلت عمل کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ جب وہ پورا ہو جاتا ہے اور قوم نصیحت کو قبول نہیں کرتی تو پھر اللہ کا عذاب اس کا مقدر بن جاتا ہے، پھر وہ قوم تاریخ میں ایک عبرت کا نشان بن کر رہ جاتی ہے۔ تو اسی حوالے سے یہ سارے واقعات بیان کیے جا رہے ہیں کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے آئے قوم لوط کی طرف، اور اس سے پہلے وہ حضرت ابراہیم کے پاس حاضر ہوئے، تو پہلے تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی، یعنی اللہ تعالیٰ کتنا رحم کرنے والا ہے کہ بڑھاپے کی حالت میں بیٹے کی خوشخبری دی جا رہی ہے۔ اور دوسری طرف ان فرشتوں سے جب پوچھا ابراہیم علیہ السلام نے کہ بتاؤ تمہیں کیا مہم درپیش ہے، تو انہوں نے بتایا کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے اور اب اس کی مہلت عمل مکمل ہو رہی ہے، ہم اسے ایک بڑے عذاب سے دوچار کرنے والے ہیں، اللہ کا فیصلہ ہم لے کر آئے ہیں، اور صبح ہوتے ہوتے ان کی جڑ کاٹ کے رکھ دی جائے گی، اور جہاں تک اس کے گھر والوں کا تعلق ہے انہیں تو ہم بچا لیں گے سوائے ان کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں شامل ہیں۔ تو آگے اب بات بیان کی جا رہی ہے کہ فرشتے جب روانہ ہو گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے اور لوط علیہ السلام کی طرف چلے، فرمایا کہ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، تو جیسے ہی شہر والوں کو معلوم ہوا کہ لوط کے پاس بہت خوبصورت مہمان آئے ہیں، بہت نوعمر لڑکوں کی شکل میں خوبصورت مہمان آئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ، اہل مدینہ جو تھے، شہر والے جو تھے، وہ چڑھ آئے، یستبشرون، بڑی خوشیاں مناتے ہوئے، یعنی ان کا مزاج دیکھیں کہ کیسے خوش تھے اپنی بدکاری کے اس شوق میں کہ وہ لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف امڑ آئے۔ کالا، لوط علیہ السلام نے فرمایا ان سے، ان ہؤلاء ضیفی، دیکھو یہ میرے مہمان ہیں، اور مہمان کے حوالے سے ہر دور میں یہ روایت رہی ہے کہ ان کی عزت کی جاتی ہے ہر دور میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تاکید فرمائی ہے کہ جو شخص بھی
اللہ روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، تکریم کرے جتنی اس کی استطاعت ہے، یعنی یہ ایمان کا حصہ ہے۔ تو لوط علیہ السلام نے بھی توجہ دلائی کہ دیکھو بھائی یہ میرے مہمان ہیں، فلا تفضحون لہذا میری فضیحت مت کرو، یعنی میری رسوائی کا باعث نہ بنو۔ کتنی بدنامی کی بات ہے کہ مہمان آئے اور ان کی عزت کرنے کے بجائے یہ کام کرو جو تم تقاضا کر رہے ہو۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ ان کو ہمارے حوالے کرو، واتقوا اللہ، اور ذرا اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کرو، اللہ ہر ایک پر نظر رکھے ہوئے، ہر ایک کے عمل کو جانتا ہے۔ ولا تخزون، اور مجھے رسوا نہ کرو، میری رسوائی کا باعث نہ بنو، یعنی تم جو کچھ کرو گے میری بھی تو رسوائی ہوگی کہ میرے گھر پر آئے ہیں یہ۔ تو یہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں سے کہا۔ قالوت، انہوں نے جواب میں کہا، دیکھیں کتنے سخت تھے اپنی اس بد کرداری پر، کہنے لگے اولم ننہک، اے لوط کیا ہم نے تجھے بارہا روکا نہیں ہے، منع نہیں کیا؟ تو ہر وقت ہمیں جو نصیحتیں کرتا ہے تو کیا ہم نے تجھے روکا نہیں ہے؟ ان العالمین کے دنیا کا ٹھیکیدار نہ بن، تو نیک بنتا ہے بنتا رہے، لیکن جو کچھ ہم چاہتے ہیں ہم تو اس سے بعد آنے والے ہیں، لہذا تو بار بار ہمیں ٹوکتا ہے، تجھے منع بھی کر چکے ہیں۔ قال ہؤلاء بناتی، تو پھر مجبور ہو کر حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو۔ دیکھیں یہاں ہرگز یہ شک نہیں ہونا چاہیے کہ انہوں نے نعوذ باللہ کی بدکاری کے لیے بیٹیوں کو پیش کیا ہو، بلکہ جو طریقہ اللہ نے رکھا ہے اس طرف توجہ دلائی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نکاح کا ایک طریقہ رکھا ہے، تم اس کو اختیار کرو۔ اب بیٹیوں سے مراد اپنی بیٹیاں بھی ہو سکتی ہیں اور قوم کی بیٹیاں بھی، پیغمبر بنیاد منصب اپنی قوم کا باپ ہوتا ہے، لہذا اس کی قوم کی جو بچیاں ہیں وہ سب اس کی بیٹیاں ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر تم اپنی اس ضرورت کو پورا کرنا چاہتے ہو تو وہ طریقہ اختیار کرو جو اللہ نے تمہارے لیے مقرر کیا، نکاح کا طریقہ ہے، بیٹیاں موجود ہیں، لہذا تم ان سے اپنی اس ضرورت کو پورا کرو۔ اب اللہ تعالیٰ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب، لعمرک، اے پیارے حبیب تیری جان کی قسم، تیری اس عمر کی قسم، تیری زندگی کی قسم، انہم لفی سکرتہم، وہ تو اپنے اس جادو میں تھے، یعنی ایسا جادو ان پر ہوا ہوا تھا، شیطان اس طرح سے ان کے اوپر مسلط تھا، ایسے نشے میں تھے وہ، یا مہون کے اسی میں مدہوش تھے، کچھ اور سوجھ ہی نہیں رہی تھی انہیں، اپنی اس دھن میں تھے کہ بس تو ہمیں ہمارے حوالے کر دیں اپنے مہمانوں کو، یہی ان کا مطالبہ تھا۔ تو پھر اب اس کا حل اور کیا ہو سکتا تھا کہ اب لوط علیہ السلام اپنے طور پر ان کو نہیں بچا سکتے تھے اس فرشتوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا کہ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، بس ایک زوردار دھماکے نے ان کو آن لیا، آپ پکڑا انہیں، اللہ کی گرفت ان پر آ گئی، یا مہون مشرکین، یعنی صبح سویرے پاؤ پھٹتے ہی ایک زوردار دھماکے نے ان کو آن لیا، فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، بس پھر ہم نے ان سب کو تل پٹ کر کے رکھ دیا، ہر بالا کو پست کر دیا، اس طرح سے اس سرزمین کو ہم نے کر دیا، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور ہم نے ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر ان کی بارش کر دی۔ اور سورہ ہود میں تفصیل ہے
کہ ہر پتھر نشان زدہ تھا کہ کس نے کس کا کام تمام کرنا. یعنی ایسی ہوتی ہے پھر اللہ کی بات. سمجھایا گیا، نصیحت کی گئی، لیکن جب وہ باز نہ آئے تو پھر اللہ نے دیکھے کس طرح سے ان کا انجام کیا. تو اہل مکہ کو یہ سارے واقعات سنائے جا رہے ہیں جن کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال سے زیادہ گزر چکا تھا اللہ کا پیغام پہنچاتے ہوئے، اور وہ نہ صرف انکار کر رہے تھے بلکہ تشدد پر اتر آئے تھے، طرح طرح کے منصوبے بنا رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی. آپ کو نکالنے کے لیے، قید کرنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے بھی منصوبہ سازی ہو رہی تھی. تو ان کو سنائے جا رہے ہیں یہ واقعات کہ دیکھو اللہ کی مہلت سے فائدہ اٹھاؤ. یہ بھی اللہ سے کے پیغمبر سے مطالبہ کر رہے تھے، لے کیوں نہیں آتے اس عذاب کو جس سے آپ ہمیں ڈراتے ہو؟ تمہارے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ ارے بھائی فرشتے کوئی سیر تفریح کے لیے تھوڑی آتے ہیں زمین، وہ تو جب آتے ہیں اللہ کا حکم لے کر آتے ہیں، اس کو نافذ کر کے جاتے ہیں. لہذا اس مہلت سے فائدہ اٹھاؤ. فرمایا کہ ان فی ذالک لآیات للمتبسمین، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں کن کے لیے؟ متبسمین کے لیے، صاحب فراست لوگوں کے لیے، عقل والوں کے لیے، سوجھ بوجھ سے کام لینے والوں کے لیے. میں ان فی ذالک لآیات للمتبسمین، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں، ان واقعات میں سبق ہے. کن کے لیے؟ اہل عقل کے لیے، سوجھ بوجھ رکھنے والوں کے لیے، صاحب فراست لوگوں کے لیے. وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور یہ جو مقامات ہیں جہاں یہ عذاب نازل ہوئے یہ واضح شاہراہ پر واقع ہیں. یعنی جب حجاز سے جاتے تھے شام کی طرف تو راستے میں یہ واقع ہے. اسی طرح سے عراق سے فلسطین کی طرف جاتے تھے، واضح راستوں پر موجود ہیں یہ مقام، یہ نشانات آج بھی موجود ہیں. اور ایسی ویرانی ہے، سنسانی ہے کہ جہاں اس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی آج بھی. ان فی ذالک لآیۃ للمؤمنین، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں مومنین کے، ایمان لانے والوں کے، جو اللہ کی دعوت کو قبول کرنے والے ہیں ان کے لیے سبق ہے. ان واقعات میں یہ محض تاریخ نگاری نہیں ہے کہ تمہیں کوئی قصے کہانیاں سنائے جا رہے ہیں، بلکہ اس میں سبق ہے، اللہ کی طرف سے نصیحت ہے. اور یہی نصیحت ہم سب کے لیے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے کہ اللہ کی کتاب کو پڑھیں اور اس سے سبق حاصل کریں، ہدایت حاصل کریں، اپنے آپ کو برے انجام سے بچائیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین. یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین. اللہم اعز الاسلام والمسلمین. یا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.